تم نے کیا تبدیلی لانی ہے؟ تبدیلی جب بھی آئے گی تو محمد عربی کے دین سے آئے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہاں، تبدیلی تو تب آتی کہ جب وہ کھلاڑی کو جتایا گیا، جیتا نہیں ہے وہ جتایا گیا، تو کھلاڑی تبدیلی تب لاتا کہ اس دن کہتا کہ یہ میری زندگی کا سارا اثاثہ ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا مال ہے، آج کے دن میں اپنے تمام اثاثے غریبوں کے نام کرتا ہوں۔ تبدیلی تو تب آنی تھی، تبدیلی یہ تھوڑی آنی تھی کہ سیٹیں کم ہوں تو جہاز بھیج دیا جائے کہ فلاں کو خرید کر بھی لاؤ، فلاں کو خرید کر بھی لاؤ۔ تبدیلی یہ نہیں تھی کہ ارب پتیوں کو پھر تم ہاتھ ملاؤ اور ان کو تھپکی دو کہ ہمیں ووٹ دے دو۔ تبدیلی یہ تھوڑی تھی کہ اربہ پتی اس کو اٹھایا، کسی کو بھاولپور سے اٹھایا، کسی کو فیصل آباد سے اٹھایا، کسی کو سیالکوٹ سے اٹھایا، کسی کو کراچی سے اٹھایا کہ جناب حضرت سے ملاقات کریں، بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو حضرت سے پوچھیں، وہ اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے۔ تو جب پہلے دن خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر اود دیوار کج، شاعر کہتا ہے جس محل کی اور جس عمارت کی پہلی اینٹی معمار مستری ٹیڑھی رکھ دے، اس کو آسمان تک بھی لے جاؤ تو وہ عمارت تو ٹیڑھی جائے گی نا۔ تم کیا تبدیلی لانا چاہتے ہو جس کی بنیاد ہی تم نے پیسوں پر رکھی ہے؟ تو پہلے ہی قوم تو پیسوں کی جو ہے وہ رسیہ تھی۔ ہمیں کئی لوگوں نے کہا جی وہ تاریخ کو اس علاقے میں ووٹ تو بڑے ہی پڑنے تھے، لیکن رات کو یہاں پیسے تقسیم کیے گئے۔ میں نے کہا پاگل، اگر تم نے پیسوں ہی پر بکنا تھا تو پھر حضور کا دامن پکڑا کیوں تھا؟ ہاں، مومن تو وہ ہے جس کی کائنات میں قیمت کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں پیسے رات کو کسی نے دے ہی دیے تھے تو صبح کا سورج طلوع ہونے کے وقت تم نے چوکوں کے اندر رکھ کر ان کو جلایا کیوں نہیں؟ ہاں، تو تمہاری تو پھر قیمت ہی اتنی تھی، ہمیں آ کر کیا باتیں کرتے ہو؟ ہماری تو بات یہ ہے کہ کعب بن مالک کو ملک غسان، حضور ان سے نہیں بولتے تھے، ملک غسان نے خط لکھا کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں تو آدھی بادشاہی دیتا ہوں، مدینہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو کعب بن مالک نے خط پڑھتے ہوئے رو پڑے، کہا یا اللہ اب تو میرے ایمان کا بھی سودا ہونے لگا۔ تو آپ نے وہ خط اٹھا کر جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا تاکہ زندگی میں دوبارہ خیال بھی نہ آئے کہ بادشاہ نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے رات کے وقت جی بڑے پیسے تقسیم ہوئے۔ میں نے کہا کتنے تقسیم ہوئے ہوں گے؟ کیوں جی؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو دامن آپ نے پکڑا تھا۔ کیوں جی؟ حضرت زید بن ارقم کیا کہتے ہیں غزوہ بنی مستلق پر، جب آپ نے حضور کو شکایت لگائی عبداللہ ابن ابی کی، آپ گواہ پیش نہ کر سکے اور صحابہ نے آپ کو ڈانٹا زید بن ارقم کو کہ آپ نے حضور کو کیوں تکلیف دی جب آپ کے پاس گواہی نہیں تھی۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کے اوپر سر جھکا کے آ رہا تھا تو پیچھے سے رسول اللہ تشریف لائے اور حضور نے میرا کان پکڑا اور کان پکڑ کر میرا منہ اپنے رخ انور کی طرف کر کے فتبسم فی وجہی، حضور اپنا رخ انور میرے منہ کے سامنے کر کے حضور مسکرا پڑے۔ پیچھے سے صدیق اکبر آئے، فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا فرمایا تو کچھ نہیں، حضور مسکرائے۔ فرمایا پھر ابھی ابھی قرآن نازل ہونے والا ہے۔ اور پھر پیچھے حضرت عمر آئے، فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ نہیں، حضور مسکرائے۔ سنو جی، جن کا دامن آپ نے پکڑا آپ چند ہزار کی خاطر راتوں رات بک گئے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کیا؟ کہا کہ حضور نے میرا جو کان پکڑا تھا نا اور کان پکڑ کر کے میرا چہرہ اپنا رخ انور کی طرف کیا تھا اور حضور جو مسکرائے تھے، فرمایا اگر اللہ مجھے ابدی زندگی دے دیتا کہ مجھے کبھی موت نہ آتی تو مجھے اس سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضور کی ایک مسکراہٹ سے مجھے خوشی ہوئی۔ راتوں رات کتنے پیسے مل گئے جی؟ کئی لوگوں نے یہ بھی عذر بہانے کیے جی وہاں راتوں رات اربوں روپے بانٹے گئے۔ تو میں نے کہا اربوں روپے کو پر تم نے تھوکا کیوں نہیں؟ کیوں جی؟ آپ حضور کے غلام نہیں بدلے، ہاں حضور کے غلام نہیں بدلے،
ہاں جی، وہ تو جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں کہ ہم تیری دیوار کی طرف. ہاں تو حضور کے غلام نہیں بدلے، جو وہ تو پہلے ہی بکو مال تھے، ان کی قیمت لگی نہیں تھی، ان کو راتوں رات جن کو پیسے ملے. میں حضور کے غلاموں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ جن کا آپ کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کیوں جی؟ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی مجھ سے مضبوط ایمان ہے کہ جن کے لیے آپ نے پرچی دی وہ آپ کو دیکھ رہے تھے. اور کیوں جی؟